بریگیڈ صاحب، آپ ہی کے شہر میں، آپ کراچی بیٹھے ہیں، آپ ہی کے شہر میں آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو خبردار کر دیا کہ یہ احتجاج کا سلسلہ ملک میں فسادات برپا کرے گا۔ آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ بجلی کا یہ جو بڑھائی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کس نے بڑھائی، کس معاہدے کے تحت بڑھائی اور کب سے بڑھ گئی ہے؟ یہ آج ایشو کیوں شروع ہو گیا؟ جی اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کون سارے ایشو کو بڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کون بڑھا رہا ہے ویسے آپ کی نظر میں؟ کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں کون بڑھا یہ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو دوز ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ کہیں الیکشن کسی طریقے سے بھی 90 ڈیز میں ہو جائیں، چاہے آپ کی سینسز ہو کمپلیٹ ہو، ڈی لمیٹیشن ہو نہ ہو، ہلکا بنے نہ بنے، اور دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی طریقے سے لے، جبکہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ آپ سی سی آئی میں یہی ساری پارٹیاں تھیں جنہوں نے متفقہ طور پر اس کو سائن کیا کہ جی یہ پہلے آپ کے سارے حلقہ بندیاں ہوں گی، ڈیجیٹائزیشن ہوں گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور اسی حساب سے پلان کیا گیا جو الیکشن کمیشن پاکستان اب پلان کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت سب نے اس کو سائن کیا بیٹھ کے متفق، اور آج سب نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آئی تھنک وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور ساتھ ہم ڈیفینیٹلی کے الیکٹرک سے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے یہ چارجز بڑھائے جا رہے ہیں اس کے بعد اور ہونا ہے یا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کنزیومر کو سیٹسفائی کر سکیں، بزنس کمیونٹی کو کر سکیں، کیونکہ جی ظاہر ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھتی جائے گی تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، اس سے آپ کے ایکسپورٹ کو فرق پڑتا ہے، اس کی آپ کے ڈیلی ڈومیسٹک کنزمپشن پہ فرق پڑ جاتا ہے، وہ بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اٹ ول ٹیک 1 week، آئی تھنک وی ول بی ایبل ٹو سیٹل اٹ، بٹ یہ سارا کیا ادھر پچھلی گورنمنٹ کا اور اس سے پچھلی کا دیکھیں، دے ڈونٹ ریئلائز پرابلم یہ ہے۔ پراجا صاحب دیکھیں، جب آپ آئی ایم ایف ورلڈ آپ کو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آپ نے 212 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کریں، کیا ہم نے پیٹرول ڈیزل پہ ڈال کے کرنا ہے، یا کہ الیکٹرک پہ ڈالنا ہے، بجلی پہ ڈالنا ہے، یا ہم نے گیس اور فلاں چیزوں پہ ڈالنا ہے؟ ان ہاؤس ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس کرنے کی چاہت نہیں ہے کہ آپ کا 2000 سے 3000 ارب روپیہ آپ کا ایف بی آر میں، ٹیکس، سیل ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں، کسٹم میں، یہ سارا ہمارا جو چوری ہوتا ہے۔ ہیو یو میڈ اینی ارینجمنٹ فار دیٹ؟ کوئی فرق نہیں، بس اسی طرح چلتا ہے۔ 800-900 روپے ہم اسٹیٹ کارپوریشن میں لگاتے ہیں، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، اس کے بعد اور اتنی کارپوریشن ہے۔ کیا اس سال 16 مہینے میں کیوں نہیں پلان کیا کہ اس میں سے آپ نے اتنی زبردست بات کی، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا بریگیڈیئر صاحب ایک اور بھی پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک طرف جہاں سے پیسہ نکالنا چاہیے یا جہاں سے بچانا چاہیے ادھر توجہ نہیں ہے، اور پھر غریب آدمی پہ 200 یونٹ 300 یونٹ کا اگر وہ بل آئے گا 30,000، جس کی تنخواہ 20,000 ہوگی، تو پھر تو کوئی انسٹیگیٹ تو نہیں کر رہا، پھر تو مس ڈائریکٹڈ پالیسیز ہیں۔ یہ میں یہی سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں ناظرین۔ میں بریک کے بعد جب آتا ہوں تو میں بریگیڈیئر حارث نواز سے ہی اسی سوال کا جواب لیتا ہوں۔